وعلى من تبعهم أو على تبعهم دينهم إحسان وهداة العميان حافظ السنن والآثار وآي القرآن من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند تمام حضرات مل کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم گسار جہاں سیاح لامکاں والی کون و مکاں رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے شیمہ کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بیان کرنے کے بعد، خالق کائنات مالک کائنات سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی بات یہاں بیان کی جائے خالق کائنات مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ عظیم الشان دن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یقینی طور پر بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس دن خالق کائنات مالک کائنات جسے توفیق عطا فرمائے وہ اللہ کے ہاں قربانی کرتا ہے. ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جانور لا چکا ہے اور کچھ ہی دیر بعد جانوروں کو ذبح کیا جائے گا. صرف جانور ذبح کرنا، جانور کی گردن پر چھری چلانا مقصد صرف یہ نہیں ہے. اگر یہ ہی مقصد ہوتا تو پورا سال کئی جانور ذبح ہوتے ہیں، کسائی ذبح کر کے گوشت بیچتے ہیں. اگر صرف جانور ذبح کرنا ہی مقصد ہوتا تو پھر وہ جانور تو پورا سال ذبح ہوتے رہتے ہیں. اس دن خاص کر کے ہر شخص کو، ہر مومن مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جانور کو ذبح کرو. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جانور ذبح کروایا جا رہا ہے؟ تو خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. فرمایا اللہ رب العالمین کو نہ تو
آپ کے جانور کے خون کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العالمین کو آپ کے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے۔ خون زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا جانور کتنے کا آیا ہے، کتنے من کا ہے، اس میں گوشت کتنا نکلا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات کو ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے اور کیوں اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر اللہ سے محبت کتنی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، کتنی پرہیزگاری ہے اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ خالق کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا جانور 1 من کا ہے یا وہ 10 من کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق کتنا ہے، احسان کتنے لیول کا ہے تمہارے اندر۔ یہاں پر انسان کے دل کے اندر جو تقوی ہے اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پیسے کی کھیل نہیں ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹا جانور کیا ہے اور اخلاص کے بغیر بڑا جانور کیا ہے تو اللہ کے ہاں قبولیت اس چھوٹے جانور کی ہے۔ اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ نیت کے اندر کیا ہے؟ اخلاص نیت، اس چیز کی اللہ کو ضرورت ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا شوق کتنا موجود ہے۔ ہمارا جانور کہیں اس لیے تو نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ بھی جملہ بولتے ہیں کہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جانور لے آئے، یہ جملہ بڑا عام بولا جاتا ہے۔ پہنچتے نہیں سی، حالات تے ٹھیک نہیں، لیکن بچیاں دے شوق نو جانور لے آئے۔ اب بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، بڑے سمجھدار، مجھے بتائیں کہ جو بندہ یہ نیت کر کے جانور لائے کہ بچوں کو خوش کرنا ہے یا بچوں کی خوشی کے لیے جانور لائے ہیں، کیا یہ قربانی پھر قبول ہوگی؟ کہ جس کی ابتدا میں ہی نیت بچوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا کا مقصد ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو نا جی، اگر جانور نہ لے آئیے تو نک نہیں نہ رہندی برادری دے اندر۔ اب نک بچانے کے لیے اگر جانور لائے تو پھر وہ قبول ہو۔ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر پردے ڈالے ہیں کہ ہماری قربانی ہو جاتی ہے، ہم گوشت کھا جاتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ پہلی امتوں کی طرف توجہ دیں اور خیال کریں تو حکم کیا تھا کہ اپنی قربانی کرو اور اس کو کھلے میدان کے اندر رکھ دو، اور پھر انتظار کرو کہ آسمان سے بجلی آئے گی، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی قربانی کو بجلی جلا دے گی، اور جس کی قربانی کو بجلی نے نہیں جلایا وہ سمجھ جائے اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ آج یہ قانون نہیں ہے جی، یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ اگر آج یہی انداز ہوتا، آج بھی قبولیت کا معیار یہ ہوتا کہ بجلی جلائے گی تو قبول ہے، نہیں تو نہیں ہے، تو پھر تو کسی کو منہ دکھانے کے ہم قابل تو نہ رہتے تھے۔ ظاہری بات ہے جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو پھر لوگوں نے تانے تو مار دیتے، اور پھر جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے، کسی کی عزت کا کوئی خیال تو کرتا نہیں نا، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتا ہے۔ تیری قربانی قبول نہیں نہ ہوئی، پتہ نہیں کیڑے پیسے نہ لے کے آیا سے، پتہ نہیں پیسے تیرے حلال دے بھی سن کے نہیں سن ہیں۔ دنیا تانے مارتی ہے، دنیا معافی نہیں دیتی کبھی کسی کو۔ کوئی ہنس رہا ہو تو پھر بھی معافی نہیں ہے، کوئی رو رہا ہو تو دنیا پھر بھی معافی نہیں دیتی ہے۔ ہم ساری زندگی یہ سوچ سوچ کر کے گزار دیتے ہیں، اگر یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ بس ایک ہی بات کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ آخر میں اتنا جملہ بولتے ہیں،
چنگا ہوندا سی چلو ٹر گیا اللہ دا حکم. اس سے بڑھ کے کچھ بولتے اتنا سے جملہ ہوتا ہے اللہ دا حکم جی. اگلا کہنا جی من لیا جی بس ختم بات. اور ہم پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائی لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. یہ سوچو اللہ اس کا رسول کیا کہے گا ہمارے بارے میں. اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور معیار کیا ہے. حضور کی نظر میں ہمارا مقام اور معیار کیا ہے. دنیا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ دنیا والے کیا کہیں گے, دنیا والے کیا سوچیں گے. جب یہ سوچنا تم چھوڑ دو گے اور یہ خیال اپنے دل کے اندر لے آؤ گے کہ میرا اللہ اس کا رسول کیا سوچے گا, پھر دیکھو دنیا بھی کامیاب ہے پھر آخرت بھی کامیاب. فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے. آپ عبادت کر رہے ہو تو تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو محبوب سامنے ہو تو محبت کا اظہار کرنے کا مزہ آتا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. محبوب سامنے ہی نہ ہو بندہ جتنی مرضی تعریفاں کر دے رہے وہ سرور نہیں ہوتا. محبوب کے سامنے اس کا مقام بیان کیا جائے, تعریف کی جائے, اس سے محبت کا اظہار کیا جائے تو سرور زیادہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے میں سرور بھی اس وقت پیدا ہوگا, عبادت کرنے میں سرور اور مزہ اس وقت پیدا ہوگا جب یہ دل میں خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں. ہماری نمازوں میں مزہ اسی لیے نہیں رہا, ہماری نمازوں میں اسی لیے سرور نہیں رہا کہ ہم بس آئے جلدی سے وضو کیا نماز پڑھی اور جلدی سے مسجد سے نکل گئے. معذرت کے ساتھ بعض دوستوں کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ دعا کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں, سلام پھرنے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دوڑ لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع نہ ہو, انسان ابھی مسجد سے باہر بعد میں نکلتا ہے اس کی نماز کو کالے غلاف میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیتے. فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو تمہارے دل میں خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں, اور اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو پھر اتنا خیال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ مشکل ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور یقینی طور پر یہ بڑا اپر لیول کا ایک درجہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اللہ ہمیں یہ معیار عطا فرما دے. نہیں اتنی آہستہ آمین سے تو شاید کچھ نہ ہو, ذرا آمین محبت سے بولنی پڑے گی. اللہ ہمیں وہ مومن بنا کہ جب ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو ہمارے دل میں خیال ہو ہمارا رب سامنے ہے اور تجھے دیکھ کر کے ہم عبادت کر رہے ہیں. اگر نہ ہو تو پھر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ دونوں نہیں آتے تو پھر عبادت کا سرور ختم ہے. آج ہم نے جو جانوروں کو ذبح کرنا ہے, قربانی کرنی ہے, یہاں بھی اسی عقیدے کی ضرورت ہے کہ جب جانور کی گردن پر چھری پھیر رہے ہوں تو ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ کر قربانی کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہ خیال آئے تو پھر اتنا خیال ضرور آنا چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. اگر یہ خیال بھی آ جائے تو پھر بھی ہم دکھلاوے سے بچ جائیں گے, پھر بھی ریاکاری سے بچ جائیں گے, کیونکہ اتنی سی ریاکاری ایک رائی کے دانے کے برابر بھی. دکھلاوا ریاکاری انسان کی نیکی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. آپ کروڑوں روپے لگا لیں لیکن اگر ریاکاری آ گئی, لوگوں کو دکھلاوا مقصد بن گیا
دل کے اندر خیال یہ ہے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ چودھری صاحب نے، حاجی صاحب نے، قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ کمال کر دیتا ہے، ایڈا وڈا جانور قربان کر دیتا ہے، بلے بلے بھائی بڑی گال ہے جی۔ یہ خیال آنا ہے تو سب کچھ ضائع ہو جانا ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے اگر کوئی عظیم دن ہے تو وہ یوم النحر ہے۔ ویسے بنتی تھی سبحان اللہ، آپ ہضم کر گئے ہیں بات کو۔ سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، جس دن جانور کے خون کو بہایا جاتا ہے۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان ذی شان ہے، فرمایا اس دن اللہ کے ہاں کوئی اور نیکی قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جانور کو ذبح کیا جائے۔ سب سے زیادہ مقبول جو نیکی ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیے گا، صرف جانور کے ذبح کر دینے کا نام ہی قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا، گوشت بنایا، کچھ قیمہ بنا لیا، کچھ کوفتے بنائے، کچھ بریانی بنائی، کچھ قورمہ بنایا، کھایا اور موج اڑائی۔ یہ فلسفہ تھوڑی ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جب جانور کو ذبح کر رہے ہو تو وہ چھری صرف جانور کی گردن پہ نہ پھر رہی ہو، وہ چھری ہماری انا پر بھی پھر رہی ہو، وہ چھری ہمارے فخر اور تکبر پر بھی پھر رہی ہو، وہ چھری ہماری خواہشات پر بھی پھر رہی ہو، وہ چھری اللہ کی ناراضگیوں پر بھی پھر رہی ہو، وہ چھری حضور کی نافرمانیوں پر بھی پھر رہی ہو۔ ایسی قربانی ہو کہ ادھر سے جانور ذبح ہوا ہو، ادھر سے بندہ اپنے رب کا محبوب بندہ بن جائے، پھر ہے فائدہ بھائی اس قربانی کا۔ وگرنہ یہ صرف ایک گوشت ہے، بنایا اور کھا لیا اور بات ختم ہو گئی، پھر قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ تو جانتے ہیں، یقینی طور پر آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو وہاں پہ چونکہ چناکے یوں کہ یوناکے یہ باتیں تو تھی ہی نہیں، بس حکم ہو گیا ہے پورا کرنا ہے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو باپ بھی نبی ہے، آگے بیٹا بھی نبی ہے، خواب دیکھنے والا خلیل اللہ ہے، اور جس کے بارے میں خواب دیکھا جا رہا ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ بیٹا حکم ہے کہ بس تمہیں ذبح کرنا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جی حکم ہویا ہے تو پورا کرو، اگر حکم ہوا ہے تو پورا کریں۔ ہو سکتا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے استفہامیہ انداز میں اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا ہو کہ اگر حکم پورا کروں تو تمہیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہوگی۔ انداز ہوتا ہے نا والد کا کہ بچہ کوئی بات کرے تو باپ ذرا اس طرح محبت سے دیکھتا ہے کہ اگر بات یہ پوری کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہو تو اسماعیل علیہ السلام فوراً بولے کہ بابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیے میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے،
یہ فضان نظر تھا، یہ فضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں پیچھے کوئی اکیڈمی نہیں ہے، کوئی کالج یونیورسٹی نہیں ہے، کسی پروفیسر نے نہیں سکھایا آکے، کسی استاد نے نہیں بتایا۔ یاد رکھیے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ خود سکھا رہا ہوتا ہے، انہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے، کسی سے کلاس لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور بات ختم کروں، یہاں آج چلو کیمرہ لگ جاتا ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، ویڈیو بن جاتی ہے، کہیں سوشل میڈیا آ جاتا ہے، کہیں پرنٹ میڈیا آ جاتا ہے، کبھی الیکٹرونک میڈیا آ جاتا ہے، ویڈیو کیپچر کر لی جاتی ہے، رپورٹر لکھ کر کے لے جاتے ہیں، بات پھیل جاتی ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا جواب دینا، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیر رہے تھے، وہاں کتنے کیمرے لگے ہوئے تھے؟ وہاں کتنے رپورٹر موجود تھے؟ وہاں کون سے اینکر موجود تھے؟ ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے، تیسرا ان کا خدا ہے، اور کوئی موجود نہیں بات پھیلانے والا، کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے ویڈیو بنانے والا۔ لیکن جب تک قیامت نہیں آ جاتی، دنیا کے کونے کونے میں یہ بات پھیلتی رہے گی کہ ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اسماعیل کو پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حق جاری ہے۔ یہ بات پوری دنیا میں ہر فرد و بشر کے دل و دماغ میں پہنچتی رہے گی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے گئے تھے، اور پھر اللہ کو بھی کہنا پڑ گیا تھا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ات کمال ہی کر چھڑیا، میں خواب وکھایا تسی خواب نو پورا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا، تسی خواب نے پورا کر چھڑیا۔ اور یہ بات میں بارہا کر چکا ہوں، ہمارے خواب ہمارے ذہنی گمان ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کا خواب ذہنی گمان نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب حق اور سچ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، پوری گفتگو کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ آج جانور ذبح کرنے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، کیونکہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جانور کی گردن پہ جب چھری پھیری جاتی ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پہلے پھر جاتا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو آج جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت آپ کی ہو کہ ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے، یہ جملہ مل کر کے دہرائیں، ہمارا اللہ ہم سے
راضی ہو جائے، ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی دیکھو نا، بندہ اگر دنیا کو دکھلاوا کرے بھی تو 2-4 دن مشہوری ہوگی، پھر دنیا بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اور میں آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کامیابی تو اس کے لیے ہے کہ جب بندے کی زندگی ختم ہو رہی ہو تو والضحیٰ والا مکھڑا نظر آ جائے۔ تو دعا کرتا ہوں آمین کہنا۔ جدوں مراں